معرفة. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ مجھے چائے کے ساتھ 2 بریک فاسٹ چاہیے، لیکن ابھی نہیں، میرے ایک دوست آ رہے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں. اور تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ وہ تمام بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں. ویٹر. جی فرمائیں. کیا تم آرڈر پورا کر سکتے ہو؟ جی ابھی لاتا ہوں. تو پھر نیو یارک کیسا رہا؟ بہت زبردست تھا. میں نے کلائنٹ سے پروجیکٹ حاصل کیا. بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے ایک بڑی دعوت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ضرور ضرور، کیوں نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بلال ہوں. دراصل میں مزاربت سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. اچھا، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. یہ فون پر ممکن نہیں. کیا ہم شام میں کہیں مل سکتے ہیں؟ یقیناً. اچھا، میں آپ کو دوپہر تک وقت بتا دوں گا. ٹھیک ہے. معافی چاہتا ہوں علی، یہ بلال تھا. وہ اسلامی فائنانس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا. کوئی بات نہیں، میں بھی اسلامک فائنینس کے معاہدات اور پروڈکٹس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. اسلامک فائنانس کے معاہدات کے بارے میں سمجھنا آسان ہے. اچھا، ایسی بات ہے. اسلامک فائنانس میں تقریباً 10 اہم معاہدات ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن ان کا تعارف کروا دینے سے پہلے میرا خیال ہے کہ تم معاہدے کے تصور کو اچھی طرح سمجھ جاؤ. ضرور، آگے بتاؤ. معاہدے کو عربی میں عقد کہا جاتا ہے، جس کا مطلب باندھنا یا بندھ جانا یا شامل ہونا وغیرہ ہے. ان الفاظ کا معاہدے سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں پتہ ہے، معاہدے میں بنیادی طور پر 2 یا 2 سے زائد قانونی طور پر مجاز افراد شریک ہوتے ہیں جو کسی مخصوص سرگرمی کو انجام دینے کے لیے ایک معاہدہ کرتے ہیں. یہ معاہدہ دونوں فریقین کے ارادوں کا تعین کرے گا اور ان کے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں اور جواب دہی کو طے کرے گا. اگر ایسا ہے تو پھر اس میں اور سودی معاہدات میں کیا فرق ہے؟ اسلامی معاہدہ اسلامی تجارتی قانون یا شرعی قوانین و اصولوں کے تحت ہوتا ہے، جبکہ سودی معاہدہ میں ایسا نہیں ہوتا. اسلامی نقطۂ نظر سے ایک معاہدہ اسی وقت جائز ہوتا ہے جب وہ شریعت کے اصولوں کو پورا کرتا ہے. تاہم شریعت کا ایک عمومی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی تجارتی معاہدہ اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ایک معاہدے کو جائز ہونے کے لیے شریعت کے کن اصولوں کو پورا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی 3 بنیادی چیزیں درکار ہیں. پہلی چیز یہ کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک پیشکش کرے اور دوسرا قبول کرے. دوسرا یہ کہ وہ فریقین قانونی طور پر اس معاہدہ کے مجاز ہوں. اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بالغ، عاقل اور صاحب سمجھ ہوں. تیسرا یہ کہ اس معاہدہ کے مقاصد اور معاہدے میں لگایا جانے والا سرمایہ شریعت کے مطابق ہو اور معاہدے کا موضوع شرعی لحاظ سے مطابقت رکھتا ہو. یہ تو دلچسپ بات ہے. کیا تم مجھے اسلامک فائنینس کے چند معاہدات بتا سکتے ہو؟ یقیناً. اسلامی فائنینشیل انڈسٹری میں چلنے والے اہم معاہدات میں مرابحہ، بائع بثمن عاجل، مشارکت، مضاربت، اجارہ، سلم، استثناء اور وکالہ شامل ہیں. یہ تو بڑی لمبی فہرست ہے. ویسے اسلامک فائنینس میں ان معاہدات کا استعمال کیسے شروع ہوا؟ اسلامی فائنینس معاہدات تو اسلامی تہذیب کے آغاز ہی سے سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق فروغ پا رہے ہیں. آج کی اسلامی فائنینس انڈسٹری میں چلنے والے بہت سے معاہدات کی جڑیں اپنی بنیادی شکل میں ابتدائی اسلامی عہد میں پیوست ہیں. بعد میں ان بنیادی اصولوں کو باقی رکھتے ہوئے جدید اسلامی فائنینس انڈسٹری کے جامع مالی طریقوں کو واضح کیا گیا. ویٹر. جی کہیے. کیا تم 2 کپ چائے لا سکتے ہو؟ جی ابھی 1 منٹ میں لاتا ہوں. حالیہ عرصے میں مرابحہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. کیا تم مجھے اس کی تفصیلات بتا سکتے ہو؟ بالکل. مرابحہ ایک بھروسے پر مبنی فروخت معاہدوں میں سے ایک ہے
جس میں کسی شے کو اس کی اصل قیمت اور منافع سمیت گاہک کو بیچا جاتا ہے۔ فروخت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گاہک کو اس شے کی اصل قیمت اور اس پر حاصل شدہ منافع بتائے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ ایک معجل ادائیگی فروخت ہے۔ تمہاری معلومات بالکل صحیح ہے۔ بالعموم اسے معجل ادائیگی فروخت کے طور پر چلایا جاتا ہے، لیکن اصولی لحاظ سے معجل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرابحہ فروخت کے تحت ہونے والے معاہدے میں رقم فوری بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں کہ بیع بثمن عاجل نامی ایک اور معاہدہ ہے جس میں تاجیل ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ چند ماہ پہلے میرے ایک دوست نے ایک بینک سے مرابحہ پر کار خریدی۔ کیا تم خرید و فروخت کے اس معاملے کی وضاحت کر سکتے ہو؟ یہ بالکل سادہ ہے۔ تمہارا دوست اپنی کار کی تفصیلات لے کر اسلامی بینک پہنچا۔ اس نے بینک سے وعدہ کیا کہ اگر بینک ایک مخصوص ڈیلر کے پاس سے کار خریدتا ہے تو وہ بینک سے کار خریدے گا۔ اسلامی بینک نے فوری رقم ادا کرتے ہوئے اس کار ڈیلر سے وہ کار خرید لی۔ فرض کیجئے بینک نے اس کار کی قیمت $1,00,000 ادا کی۔ کار کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد بینک فرض کیجئے $5,000 کے منافع پر کار تمہارے دوست کو $1,05,000 میں فروخت کرتا ہے، جسے 3 سالوں میں 36 مہینوں کی قسطوں میں ادا کیا جانا ہے۔ تمہاری وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرابحہ میں کار کے لیے رقم کی فراہمی سودی طریقے سے کار کے لیے رقم کی فراہمی کی طرح ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، یہ سودی طریقے سے کار کے لیے رقم کی فراہمی کی طرح نہیں ہے۔ اس میں اور سودی معاملات میں کافی فرق ہے۔ پہلا یہ کہ بینک گاہک کو کار فروخت کرنے سے پہلے اس کا مالک بننے کا خطرہ اٹھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جمع کی جانے والی قسطوں میں تاخیر ہو جائے تو گاہک کو متعینہ قیمت پر کوئی اضافی رقم نہیں لگائی جاتی۔ اگر کچھ صورتوں میں جرمانہ لیا بھی جائے تو اسے بینک کی آمدنی نہیں سمجھا جاتا اور بینک اسے گاہک کے نام سے کار خیر میں دے دیتا ہے۔ گاہک کو کار فروخت ہونے کے بعد بینک کو اگر کار ڈیلر کی جانب سے کوئی رعایت ملتی ہے تو وہ اس رعایت کو گاہک تک پہنچا دے گا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ مرابحہ کا اطلاق اور کن کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ مرابحہ کا اطلاق بہت ساری چیزوں جیسے گھر کے لیے رقم کی فراہمی، راس المال کی فراہمی، پروجیکٹ کے لیے رقم کی فراہمی، اشیاء کے لیے رقم کی فراہمی، تجارت کے لیے رقم کی فراہمی، مرابحہ پر مبنی صکوک جس کی تجارت نہیں کی جا سکتی، پروفٹ ریٹ سویپس، اسلامی فنڈز اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تم نے تورق کا بھی ذکر کیا، یہ کیا چیز ہے؟ تورق مرابحہ کی طرح ہی ہے، لیکن بینک کی جانب سے خریدی گئی شے کا استعمال کرنے کے بجائے گاہک وہی چیز تیسری پارٹی کو نقد رقم پر فروخت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں گاہک کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا۔ بالکل صحیح، اور معاہدہ گاہک کی نقد رقم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ راس المال کے لیے رقم کی فراہمی، پروجیکٹ کے لیے رقم کی فراہمی، کریڈٹ کارڈ اور ذاتی غرض کے لیے رقم کی فراہمی جیسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو کس طرح میں ایک اسلامی بینکر بن گیا۔ ایک اور معاہدہ ہے جو مساومہ کہلاتا ہے، اور یہ بالعموم اشیاء اور گاڑیوں کے فائنینس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تکنیکی طور پر یہ مرابحہ معاہدے کے برابر ہی ہے، لیکن ایک واحد فرق یہ ہے کہ جہاں مرابحہ میں گاہک کے سامنے قیمت اور اس پر ملنے والا منافع بتانا لازمی ہے، وہی مساومہ میں یہ ضروری نہیں، جہاں قیمت فروخت پارٹیوں کے درمیان بات چیت کے بعد طے ہوتی ہے۔ ویٹر، جی فرمائیے۔ کچھ بسکٹ اور 2 چائے لاؤ۔ جی ابھی لاتا ہوں۔ کیا تم مہربانی کر کے مجھے مشارکہ معاہدوں کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہو؟ مشارکہ 2 یا 2 سے زائد پارٹیوں کے درمیان ایک پارٹنرشپ ہے جس میں ہر پارٹنر اس شرط پر اصل سرمایہ میں شریک ہوتا ہے کہ منافع کو باہمی رضامندی سے تقسیم کیا جائے گا، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ اصل سرمایہ میں حصے کی بنیاد پر ہوگا۔ کیا تم ایک مثال دے سکتے ہو؟ مثلاً ایک ایسا گاہک جسے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہو، وہ رقم کے حصول کے لیے بینک جاتا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت دونوں ہی پارٹیاں سرمایہ لگاتی ہیں۔ فرض کیجئے بینک $80,000 لگاتا ہے اور گاہک $20,000 لگاتا ہے۔ وہ دونوں اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ منافع ایک مخصوص تناسب میں تقسیم ہوگا۔ مان لیجئے یہ تناسب 60-40 کا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر
یہ لگائے جانے والے سرمایہ کی بنیاد پر ہوگا، یعنی 80-20۔ فرض کیجیے اس پروجیکٹ میں $1,00,000 کا نقد منافع ہوتا ہے، تب $60,000 بینک کو دیے جائیں گے اور $40,000 گاہک کو ملے گا۔ لیکن اگر $1,00,000 نقصان ہوتا ہے تو $80,000 کا نقصان بینک برداشت کرے گا اور $20,000 کا نقصان گاہک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر گاہک لمبی مدت تک بینک کو پروجیکٹ میں شریک نہیں رکھنا چاہتا تب کیا ہوگا؟ اس صورت میں انہیں مشارکت معاہدے کی وہ صورت اختیار کرنی ہوگی جسے ڈمنشنگ مشارکہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاہدہ میں ایک مدت کے بعد ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے شیئرز خرید لے گا اور مستقبل میں ایک مخصوص مدت کے بعد اس پروجیکٹ کا مکمل مالک بن جائے گا۔ مشارکہ معاہدہ گھر کے لیے رقم کی فراہمی، پروجیکٹ کے لیے رقم کی فراہمی، تجارت کے لیے رقم کی فراہمی، ایکویٹی پروڈکٹس، اسلامی فائنانس اور حقوق پر لاگو ہوگا۔ مزاربت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ مشارکہ سے کس طرح مختلف ہے؟ مشارکہ کے برخلاف مزاربت میں صرف ایک پارٹی اصل رقم فراہم کرتی ہے، جبکہ دوسری پارٹی اس شرط پر اپنی انتظامی مہارتیں لگاتی ہے کہ منافع آپسی رضامندی سے طے ہونے والے تناسب میں تقسیم ہوگا، جبکہ نقصان کی صورت میں وہ نقصان صرف اس پارٹنر کو برداشت کرنا ہوگا جو سرمایہ لگاتا ہے۔ اگر ہم وہی مثال لیں گے جو ہم نے مشارکہ کے لیے لی تھی تو اس کے مطابق اس میں کیا تکنیکی تبدیلیاں ہوں گی؟ اس صورت میں صرف بینک ہی تمام سرمایہ یعنی $1,00,000 لگائے گا اور گاہک صرف پروجیکٹ کو چلائے گا، اور $1,00,000 کا نقد منافع 60-40 کے تناسب میں تقسیم ہوگا، جس میں سے بینک کو $60,000 ملیں گے اور گاہک کو $40,000 ملیں گے۔ اور اگر $1,00,000 کا نقصان ہوتا ہے تو پورا کا پورا نقصان بینک برداشت کرے گا۔ اس کا مطلب نقصان ہونے کی صورت میں صرف بینک کو خطرہ ہوگا، نہ کہ گاہک کو۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، خطرہ تو دونوں پارٹیوں کو ہے۔ جہاں بینک کو مالی نقصان ہو رہا ہے وہیں گاہک کے وقت اور اس کی کاوشوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مزاربت معاہدہ بھی بچت اکاؤنٹ، انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، پروجیکٹ کے رقم کی فراہمی، تکافل پروڈکٹس اور حقوق پر لاگو ہو سکتا ہے۔ ان معاہدات کے بارے میں جان کر بے حد خوشی ہوئی۔ یہ استثناء کیا ہے؟ یہ ان مخصوص اشیاء کی فروخت کا معاہدہ ہے جنہیں تیار کرنا یا بنانا ہے۔ ان اشیاء کو خریدنے کی قیمت یا تو مکمل طور پر پیشگی ادا کر دی جاتی ہے یا تیاری کے مختلف مراحل میں تھوڑی تھوڑی ادا کی جاتی ہے، یا پھر آخر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ استثناء گھر کے لیے رقم کی فراہمی، مشینریز کے لیے رقم کی فراہمی وغیرہ جیسی چیزوں پر عائد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ گھر کی رقم کی فراہمی میں استثناء کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے؟ فرض کرو کہ ایک گاہک کو ایک گھر کی ضرورت ہے اور وہ اپنی تمام تفصیلات لے کر بینک پہنچ جاتا ہے۔ گاہک بینک کے ساتھ استثناء معاہدہ کرتا ہے اور اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ مدت تعمیر 1 سال کا ہوگا اور استثناء کے تحت اس کی قیمت $1,000,000 ہوگی، جسے وہ ماہانہ قسط پر 5 سال میں ادا کرے گا۔ دوسری طرف بینک گھر بنانے والے ڈیولپر کے ساتھ اس شرط پر گھر بنانے کا استثناء معاہدہ کرتا ہے کہ ڈیولپر وہ گھر $8,00,000 قیمت پر 1 سال کی مدت میں بنا کر بینک کو دے گا، اور جیسے جیسے گھر تعمیر ہوتا جائے گا گھر بنانے والے کو اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ ڈیولپر گھر مکمل ہونے کے بعد اسے بینک کے حوالے کر دے گا اور بینک اسے گاہک کے حوالے کر دے گا۔ اب میں سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلم بالکل اس کا الٹا ہے۔ بالکل اس کا الٹا تو نہیں ہے، یہ تقریباً ایسا ہی ہے، جیسا کہ اس میں بھی وہ اشیاء فروخت کی جاتی ہیں جو حقیقی طور پر موجود نہیں ہیں، اور طے شدہ تفصیلات کے مطابق اسے بھی مستقبل میں ہی فراہم کیا جانا ہے۔ فرق یہ ہے کہ استثناء میں ادائیگی کی شرائط میں لچک ہوتی ہے، جبکہ سلم میں یہ ضروری ہے کہ اسے پیشگی طور پر معاہدے کے شروع میں ہی ادا کر دیا جائے۔ خصوصی طور پر یہ معاہدہ راس المال کی فراہمی، زرعی اور دیگر اشیاء کے رقم کی فراہمی وغیرہ پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا اجارہ معاہدہ بھی روایتی لیز معاہدے کی طرح ہی ہے؟ نہیں، اس میں کچھ فرق ہے۔ پھر اجارہ کیا ہے؟ اجارہ کا مطلب ایک گاہک کو پراپرٹی استعمال کے حقوق کے ساتھ ایک متعینہ مدت کے لیے کرائے پر دی جاتی ہے۔ یہ کئی معنوں میں روایتی لیز سے الگ ہے۔ اصلاً اجارہ کا مطلب صرف استعمال کرنے کا حق دینا ہے۔ دوسرے یہ کہ لیز پر دیے گئے اثاثوں کی ملکیت کا پورا خطرہ
لیز پر دینے والے یعنی مکان مالک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا تم مجھے اجارہ کے عملی طریقے کی کوئی مثال دے سکتے ہو؟ اجارے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا سادہ اجارہ ہے جو بالکل لیز پر چیز لینے کے برابر ہے۔ مثلا آپ ایک کار 1 ماہ کے لیے کرائے پر لیتے ہیں اور پھر 1 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد آپ کو اجارہ پر لی ہوئی کار اس کے مالک کو واپس کرنی ہوتی ہے۔ اجارے کی دوسری قسم وہ ہے جس میں اجارے پر دی گئی پراپرٹی کی ملکیت اجارے کے ختم ہونے کے بعد کرایہ دار کو منتقل ہو جاتی ہے اور اسے اجارہ منتہیہ بالتملیک کہا جاتا ہے، اور یہ تعمیر شدہ یا غیر تعمیر شدہ اثاثے پر فائنانس لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک گاہک ایک گھر خریدنا چاہتا ہے جس کی قیمت $10 لاکھ ہے۔ چنانچہ گاہک فائنانس کے حصول کے لیے اسلامی بینک جاتا ہے۔ بینک وہ گھر موجودہ مالک سے $10 لاکھ میں خرید کر اسے قیمت ادا کر دیتا ہے، اور وہ گھر گاہک کو فرض کرو 10 سال کی مدت کے لیے کرائے پر دے دیتا ہے۔ اس کرائے میں اصل رقم اور منافع دونوں شامل ہوتے ہیں، اور پھر کرائے پر لی ہوئی پراپرٹی کی ملکیت کرایہ دار کو منتقل ہوتی ہے۔ اگر اجارہ تیار شدہ پراپرٹی کے لیے ہو تو اجارہ معینہ، اور زیر تعمیر پراپرٹی کے لیے ہو تو اجارہ موصفہ فی الذمہ کہلاتا ہے۔ کیا لیز کی رقم پوری مدت کے لیے ایک ہی ہوتی ہے؟ کرائے کی پوری رقم کو معاہدہ کے وقت ہی طے کر لینا لازمی ہے، لیکن اس بات کی اجازت ہے کہ لیز کی کل مدت میں مختلف اوقات کے لیے مختلف کرایہ مختص کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کرائے کی اس رقم کی تجدید ہر 1 سال یا 2 سال میں کی جاتی ہے۔ گاہک کو ملکیت کس طرح منتقل کی جاتی ہے؟ گھر کی ملکیت گاہک کو ایک علیحدہ ڈاکومنٹ کے ذریعے اجارہ کی مدت ختم ہونے کے بعد، یہ ڈاکومنٹ 10 سال بعد اسلامی بینک کی طرف سے گاہک کو معمولی قیمت پر گھر فروخت کرنے سے متعلق ہوتا ہے یا پھر بطور تحفہ دینے سے متعلق ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کا اجارہ کیا ہے؟ تیسرے قسم کا اجارہ موصفہ فی ذمہ ہے۔ یہ زیر تعمیر پراپرٹی فائنانس کے لیے ہوتا ہے۔ اس قسم کی لیز میں دونوں پارٹیوں کے درمیان اجارہ معاہدہ بینک کی جانب سے گاہک کو اثاثہ سونپنے سے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے۔ بینک گاہک کو اس تعمیر کا ٹھیکیدار مقرر کرتا ہے اور یہ پراپرٹی گاہک کو لیز پر دیتا ہے۔ تعمیر کے دوران گاہک کرائے کی رقم ایڈوانس میں دیتا رہتا ہے جو کرائے کی پہلی مدت کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر پراپرٹی گاہک کو نہ دی جائے تو اس صورت میں بینک یہ ایڈوانس لی گئی رقم گاہک کو واپس کر دیتا ہے۔ اجارہ کا استعمال کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ اجارہ کا استعمال گاڑیوں کی فائنانس، گھر کی فائنانس، اجارے کی بنیاد پر صکوک بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وکالہ کو چھوڑ کر اسلامی فائنانس کے تمام معاہدات پر گفتگو کر لی۔ چنانچہ اب میں تمہیں اس آخری معاہدے وکالہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بالکل، بتاؤ۔ وکالہ ایک ایجنسی معاہدہ ہے جس میں ایک پارٹی اپنی پوری اتھارٹی اور ذمہ داری دوسری پارٹی کو سونپتی ہے کہ وہ اس مفادات کے لیے کام کرے۔ کیا اس کے لیے ایجنٹ کو کوئی فیس یا تنخواہ دی جاتی ہے؟ ہاں، کچھ ایجنسی فیس دی جاتی ہے۔ اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کو تجارت کے لیے رقم کی فراہمی، تکافل اسلامی فنڈز، اسلامی سنڈیکیٹ فنڈز، صکوک، انویسٹمنٹ اکاؤنٹ وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2 چیزیں اور ہیں، قرض اور ودیعہ، اور ان میں سے ہر ایک اسلامی کرنٹ اکاؤنٹس کی ساخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قانونی لحاظ سے ودیعہ کا مطلب وہ چیز ہے جو دوسرے کی رکھوالی میں دی گئی ہو۔ ودیعت میں ڈپازٹ کردہ فنڈز محفوظ کسٹڈی میں رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جبکہ قرض ایک سود سے آزاد قرض ہوتا ہے جو ڈپازیٹر بینک کو دیتا ہے۔ ان دونوں ہی ساختوں میں بینک گاہک کی جانب سے جمع کردہ رقومال کو استعمال کرتا ہے، اور بینک کے لیے لازمی ہے کہ وہ معاہدے کے مطابق اصل رقم مطالبے پر گاہک کو ادا کر دے۔ کیا ان کے علاوہ اور کوئی پروڈکٹس ہیں جو تمہارے خیال سے مجھے جاننا چاہیے؟ ان کے علاوہ کچھ اور پروڈکٹس ہیں جیسے کفالہ، حوالہ، اربون، وعد وغیرہ۔ ان کے بارے میں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا، انشاءاللہ۔ ویٹر، جی فرمائیے۔ بل لے لو۔ نہیں، ان کا کارڈ مت لو، یہ کارڈ لو۔ جی کوئی بات نہیں، اس مرتبہ مجھے ادا کرنے دو، تمہاری بڑی دعوت بھی تو باقی ہے۔ اچھا، تمہارا انتظار رہے گا۔